السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ حضرات سے دو ہفتے کے وقفے کے بعد مخاطب ہونے کا موقع ملا ہے اور لگتا ہے آج پھر کوئی وعلیکم السلام طارق علی صاحب. مجھے لگتا ہے نیٹ ورک آج پھر کچھ دشواریاں پیدا کر رہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے پاس تمام دوستوں کو، طارق علی صاحب، امیر گل، خالد پرویز، ریم علی، آپ لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور اس وقت 2-3 منٹ کی تاخیر ہو گئی تھی کیونکہ میں استعمال کرنا چاہ رہا تھا ایک اسٹریمنگ کا پروگرام جس میں آپ کو ساتھ ساتھ ٹیکسٹ بھی دکھایا جا سکے، لیکن عین وقت پہ اس پروگرام نے، حالانکہ ٹیسٹ کیا تھا اس وقت تو ٹھیک چل رہا تھا، لیکن عین وقت پہ اس پروگرام نے کوآپریٹ کرنے سے، تعاون کرنے سے انکار کر دیا. بہرحال یہ ساری ٹیکنالوجی کا مسئلہ ہے اور میرے خیال میں پھر کوئی ہمارے ساتھ تصویر کے ساتھ دشواری پیش آ رہی ہے، جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو میری تصویر نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ رفت جبیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں. وعلیکم السلام جناب. آواز تو میرے خیال میں آنی چاہیے تھی، ابھی بھی نہیں آ رہی آواز؟ وعلیکم السلام ریم علی. تو اب صحیح ہے آواز؟ سب ٹھیک ہے؟ بہت خوب. آج ہمارا پروگرام یہ تھا اور ہے کہ جیسا ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کہ پہلے مزاحیہ کلام سے ابتدا کروں گا. میں یہ شاعری میں نے خیال میں کوئی 15 سال پہلے یا 18 سال پہلے میں نے لکھی تھی، اور اس کے بعد پچھلے دنوں کچھ دوستوں سے بات ہوئی تو ان کو اس کے کچھ اشعار بہت پسند آئے، تو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کی خدمت میں بھی یہ پیش کرتا چلوں. تو پیش ہے کہ سنی آپ سے ان کو جا کر سنائی، سنی آپ سے ان کو جا کر سنائی، یہ ہے شاعروں کی لگائی بجھائی. سنی آپ سے ان کو جا کر سنائی، یہ ہے شاعروں کی لگائی بجھائی. اور شعر سنیے کہ ڈراتا تھا
دو شادیوں سے نجومی، ڈراتا تھا دو شادیوں سے نجومی، وہ منحوس ساتھ ابھی تک نہ آئی۔ وہ منحوس، وعلیکم السلام اسد رفیق خان صاحب، مرحبا، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو۔ ڈراتا تھا دو شادیوں سے نجومی، وہ منحوس ساتھ ابھی تک نہ آئی، اور میاں بیوی سوتیلے کہلائیں گے وہ، میاں بیوی سوتیلے کہلائیں گے وہ، نہ ہو جن کی شادی سے پہلے سگائی۔ کیا آواز کا مسئلہ سب کے ساتھ ہے یا صرف کچھ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے، کچھ لوگوں تک نہیں آ رہی ہے؟ ذرا مجھے بتائیے آپ لوگ کہ یہ آواز کا مسئلہ سب کے ساتھ ہے یا کیا صورت ہے؟ میں بھی چیک کرتا ہوں اپنے پاس پہ، کیونکہ میرے پاس تو آواز درست سیٹ تھی ہے۔ جو شادی کا اندھا جوا کھیلتا ہے، جو شادی کا اندھا جوا کھیلتا ہے، سسر ساس کہتے ہیں اس کو جوائی۔ جو شادی کا اندھا جوا کھیلتا ہے، سسر ساس کہتے ہیں اس کو جوائی۔ اور وہ کم وقت بدنام جراح نکلا، وہ کم وقت بدنام جراح نکلا، جو صورت سے لگتا تھا معصوم نائی، جو صورت سے لگتا تھا معصوم نائی۔ اور شعر دیکھیے کہ یہ کوشش تھی آنکھوں میں ڈوبوں میں ان کی، یہ کوشش تھی آنکھوں میں ڈوبوں میں ان کی، مگر بیچ میں آ گئی منہ کی کھائی۔ یہ کوشش تھی آنکھوں میں ڈوبوں میں ان کی، مگر بیچ میں آ گئی منہ کی کھائی۔ اور جو تھی مختصر 2.5 فٹ کی حسینہ، جو تھی مختصر 2.5 فٹ کی حسینہ، قیامت اسی کی تو سینڈل نے ڈھائی، قیامت اسی کی تو سینڈل نے ڈھائی۔ لیا ایک جتنا تھا دونوں نے کپڑا، لیا ایک جتنا تھا دونوں نے کپڑا، بنی اس کی پوشاک اور میری ٹائی، بنی اس کی پوشاک اور میری ٹائی۔ پڑا بھاگنا پاؤں کو سر پہ رکھ کر، پڑا بھاگنا پاؤں کو سر پر رکھ کر، میرے یار نے جب ہتھیلی کھجائی، میرے یار نے جب ہتھیلی کھجائی۔ اور کھٹائی میں پڑ جائیں گے عیش سارے، کھٹائی میں پڑ جائیں گے عیش سارے، نویں بار گر تم نے پکڑی کھٹائی، نویں بار گر تم نے پکڑی کھٹائی۔ اور گہری جھیل آنکھوں والوں سے معذرت کے ساتھ کہ ابھی بھی ہیں گہری تو وہ جھیل آنکھیں، ابھی بھی ہیں گہری تو وہ جھیل آنکھیں، مگر آج کل ان میں اگتی ہے کائی، مگر آج کل ان میں اگتی ہے کائی۔ اور لگے گی جو کالک چھپے گی وہ کیسے، لگے گی جو کالک چھپے گی وہ کیسے۔
اور گلبانو نیک دل بھی ہمارے ساتھ ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں ان کو بھی میں۔ لگے گی جو کالک چھپے گی وہ کیسے، سفیدی تو کالک سے تم نے چھپائی۔ اور کہاں ہم کہاں شاعرانہ ظرافت، کہاں ہم کہاں شاعرانہ ظرافت، زمانے کی گردش کہاں کھینچ لائی۔ اور یہ اشعار سن سن کے ہنستی ہے دنیا، یہ اشعار سن سن کے ہنستی ہے دنیا، بھلا اور کیا چیز ہے جگ ہنسائی۔ یہ اشعار سن سن کے ہنستی ہے دنیا، بھلا اور کیا چیز ہے جگ ہنسائی۔ اور مقطع پیش ہے کہ بدلتے نہیں اپنے حالات آصف، بدلتے نہیں اپنے حالات آصف، وہی نارسائی وہی پارسائی، وہی نارسائی وہی پارسائی، بدلتے نہیں اپنے حالات آصف۔ اس کے بعد ہم گفتگو کرنا چاہیں گے مہمان بننے کے آداب پر۔ ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب لوگ آتے ہیں، مہمان آپ کے پاس، چاہے وہ قیام کے لیے آئیں یا ملنے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے 4 گھنٹے کے لیے آ رہے ہوں، تو بعض اوقات مناسب رسومات نہ ہونے کی وجہ سے، مناسب طے شدہ معاملات نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس سلسلے میں ہم آج کی گفتگو میں کچھ نکات پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلا نقطہ ہمارے سامنے ہے مناسب وقت۔ آپ کو کسی سے ملنے کے لیے جانا ہے تو سب سے پہلے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جانے کے لیے جو وقت آپ نے چنا ہے وہ میزبان کے لیے، جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں، اس کے لیے بھی مناسب ہے یا نہیں ہے۔ صرف اپنی سہولت کو نہ دیکھیں۔ مثلا اگر کوئی شخص جلدی سونے کا اس کا طریقہ ہے اور آپ رات میں 10 بجے جا کے اور ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھیں گے، اور خاص طور پہ اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے، خاندان کے بچے ہیں اور ان کے گھر کے لوگوں کو دشواری ہو رہی ہے، وہ سونے کے لیے جانا چاہتے ہیں، تو میزبان کی نوعیت کے حساب سے کہ ان کے ساتھ آپ کے کیسے تعلقات ہیں، اور آپ کو مناسب وقت چننا چاہیے۔ اگر آپ کسی گھر میں جا رہے ہیں تو ایسے وقت نہ جائیں کہ گھر کے مرد باہر ہوں۔ مردوں کے لیے اگر ہے کہ کسی کہ وہاں صرف خواتین ہوں تو یہ بہت نامناسب بات ہوتی ہے کہ گھر پہ خاتون ہیں اور آپ کہیں جی میں ملنے آ گیا تھا۔ اسی طرح سے کسی کے سونے کا وقت ہے، عام طور پر گرمیوں میں لوگ دوپہر کے بعد سوتے ہیں، تو ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ سب سے بڑی چیز جو ہے وہ وقت کی پابندی ہے۔ وقت کی پابندی اب تو بالکل بھی دشوار نہیں رہی، اس لیے کہ ہر شخص کے پاس گھڑی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے کا زمانہ اور تھا کہ کسی کے پاس گھڑی ہوتی تھی، لیکن آج ہر شخص کے پاس گھڑی ہے، اور کئی گھڑیاں ہیں۔ آپ کے پاس جتنے موبائل ہیں ان میں گھڑیاں موجود ہیں، جتنے کمپیوٹر ہیں ان میں گھڑیاں موجود ہیں۔ تو وقت کی پابندی کرنی چاہیے ہمیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ نے کسی سے کہا کہ میں آپ کے پاس 5 بجے پہنچوں گا، اور اس کے بعد آپ پہنچ رہے ہیں 7 بجے یا 8 بجے۔ ابھی ہم نے 2 دن پہلے اپنے پوتے کی جو سالگرہ کی تقریب کی تھی، اس میں بھی یہی ہوا کہ جو میزبان تھی میری بہو، ان سے میں نے پوچھا بھیا میں چاہتا ہوں اس کی لائیو کوریج دوں، تو تم مجھے وقت بتا دو کس وقت میں۔ اس نے کہا کہ جی 3:30 بجے کا وقت ہم نے دیا ہے، تو آپ 4 بجے کا وقت رکھ لیجئے اپنا شروع کرنے کے لیے۔ تو میں نے پھر 4 بجے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن مہمان ہمارے جو آئے ہیں وہ 4:30 اور 5 کے درمیان میں آئے ہیں کہیں، اور اس دوران ہمارے جو لوگ لائیو تھے دیکھ رہے تھے، ان کو خیر ظاہر ہے سب اپنے اپنے مصروف ہوتے ہیں، ان کی سب دوستوں کی مہربانی کہ وہ ہمارے ساتھ رہے، اور لیکن یہ امر بہرحال تکلیف دہ ہے۔ ایک تو ہمارے پاکستان میں یہ سمجھ لیا گیا ہے کہ صاحب جو وقت آپ کو دیا گیا ہے کم از کم 1 گھنٹہ تو اس میں آپ خود بڑھا لیجئے، اور تقریبات میں یہی ہوتا ہے، سرکاری تقریبات ہوں
جلسے ہوں، مشاعرے ہوں، ضروری ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر 5 بجے کا وقت دیا گیا ہے تو لوگ اطمینان سے نکلتے ہیں کہ جی 6 سے پہلے تو شروع ہو ہی نہیں سکتا. اور بعض تو ایسے بھی تنظیمیں ہیں جو 2 گھنٹہ اور 2.5 گھنٹہ بھی اپنا پروگرام تاخیر سے شروع کرتے ہیں، اور اس پہ ان کو کوئی شرمندگی بھی نہیں ہوتی، کوئی تعصب بھی نہیں ہوتا. تو ظاہر ہے یہ ہماری ایک قومی روایت بن چکی ہے. اور میں بہت سارے ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں، لوگوں کو جانتا ہوں جن میں افتخار عارف صاحب بھی شامل ہیں، کہ اگر آپ نے کارڈ کے اوپر وقت لکھا ہے 4 بجے کا تو وہ 4 بجے پہنچ جائیں گے. حالانکہ ان کو بھی اچھی طرح پتا ہے کہ صاحب یہ آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ دیر سے شروع ہوگی تقریب، مگر وہ اپنے نبھاتے ہیں، اپنا کردار نبھاتے ہیں اور وقت پہ پہنچتے ہیں. اگر ہم سب ایک مہم چلائیں کہ صاحب وقت کی پابندی کرنی ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں بطور میزبان، بطور مہمان ہمیں بھی پابندی کرنی ہے، اور بطور میزبان بھی ہم وقت کی پابندی کریں، تو یہ چیز کافی حد تک بہتر ہو سکتی ہے. اب میں آپ کو اپنا ذاتی تجربہ بتاؤں کہ ہمارے خاندان میں جو تقریبات ہوتی ہیں شادی وغیرہ کی، ان میں وقت کی پابندی بڑی حد تک کی جاتی ہے. تو ہمارے یہاں اگر ہم نے کھانے کا وقت دیا ہے 9:30 بجے تو شاید 10 منٹ دیر ہو جائے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ 9:30 پہ ہی شروع کر دیا جائے. اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ چونکہ لوگوں کو پتا ہے کہ صاحب ان کے ہاں کھانا اسی وقت شروع ہو جاتا ہے جس وقت بتایا جاتا ہے، تو لوگ دیے ہوئے وقت پہ پہنچ جاتے ہیں. اگر آپ کے اپنا لوگوں کو پتا ہے کہ صاحب انہوں نے 8 بجے کا وقت دیا ہے تو 10 بجے شروع ہوگی تقریب، تو لوگ بھی اطمینان سے پھر نکلیں گے. اس کے بعد سب سے اہم چیز جو ہے وہ اطلاع دے کر جانا. آپ کسی کے گھر بغیر اطلاع کے نہ پہنچیں، چاہے وہ آپ کا کتنا ہی قریبی عزیز کیوں نہ ہو. اپنے بھائی کے پاس بھی اگر آپ کو جانا ہے تو آپ پوچھ لیں کہ بھائی میں آنا چاہ رہا ہوں، آپ لوگوں کو کوئی کہیں جانا تو نہیں ہے، کوئی دشواری تو نہیں ہے، کوئی اور تو نہیں آ رہا آپ کے پاس. اب ہمارے پاس بڑی سہولت ہے کہ صاحب موبائل فون ہر ایک کے پاس ہے، اور ایک گھر میں اگر 5 آدمی ہیں تو 5 کے پاس موبائل ہے. ایک کا موبائل اگر آپ کو نہیں ملتا آپ دوسرے کو کال کر سکتے ہیں. تو اطلاع دے کر جانا ایک بہت مناسب بات ہے. آپ اگر بغیر اطلاع کے کسی کے گھر پہنچ جاتے ہیں تو عین لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کوئی ضروری کام اس وقت وہ کر رہا ہو، کوئی کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہے ہوں. اور پھر ظاہر لوگ ہمارے جو ہیں وہ مروت کی وجہ سے یہ بھی نہیں کہتے کہ صاحب مجھے جلدی ہے اور میں جا رہا ہوں. اور اگر کوئی اس قسم کی بات کرے تو مہمان نہیں سمجھتا ہے کہ جی یہ دیکھو ہم پہنچے اتنی دور سے اور ہماری خاطر یہ 10 منٹ رکے بھی نہیں. تو اطلاع دے کر جانا بہت ضروری ہے. میں یہ کہوں گا کہ اشد ضروری ہے اطلاع دے کر جانا. اس کے بعد پھر آپ کو پہلے سے طے ہونا چاہیے کہ آپ کی ملاقات رسمی ہے یا غیر رسمی ہے. رسمی ملاقات سے مطلب ہوتی ہے کہ اگر آپ کسی کے دفتر میں جا رہے ہیں، کسی خاص کام سے جا رہے ہیں، تو یہ ایک رسمی ملاقات ہوگی. رسمی ملاقات میں آپ کو زیادہ دیر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اپنا کام کریں، دعا سلام کے لیے 1-2 منٹ کافی ہوتے ہیں، اس کے بعد گفتگو کریں، اور جب آپ کی گفتگو ختم ہو جائے، کام ختم ہو جائے، تو غیر ضروری طور پہ بیٹھے نہیں، کیونکہ جس کے پاس آپ جا رہے ہیں اس کو اور بھی کام ہو سکتے ہیں. غیر رسمی ملاقات یہ ہے کہ آپ دوستوں کے بے تکلف دوستوں کے پاس چلے گئے ہیں ان سے گفتگو کرنے کے لیے، حال احوال پوچھنے کے لیے. اس کے باوجود آپ کو میزبان سے ضرور پوچھ لینا چاہیے کہ صاحب آپ مصروف تو نہیں ہے، کہیں جانا تو نہیں ہے آپ کو. اگلا نقطہ ہمارے پاس ہے مہمان کی حدود. آپ اگر کسی کے گھر میں مہمان جا رہے ہیں تو آپ کی چاہے کتنے ہی آپ کا سگا بھائی کیوں نہ ہو، سگی بہن کیوں نہ ہو، آپ کی کچھ حدود ہوتی ہیں. آپ ہر ایک کے بیڈ روم میں نہیں گھس سکتے. آپ غیر ضروری طور پہ باتھ روم جانے کی کوشش بھی نہ کریں. واش روم جانا بھی جو ہے وہ اتنی اچھی بات نہیں ہے. اور اگر آپ
اتنے قریبی عزیز نہیں ہیں، اتنے قریبی دوست نہیں ہیں، تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ جہاں پہ آپ کو بٹھایا گیا ہے وہیں تک محدود رہیں، اور ایسے رخ پر بیٹھنے کی کوشش کریں کہ آپ کی نظر گھر کے اندر نہ پڑے، کیونکہ وہ مہمان بہت تکلیف دہ ہو جاتے ہیں جو بیٹھے تو ڈرائنگ روم میں ہوتے ہیں مگر دیکھ رہے ہوتے ہیں گھر کے اندر کون کیا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آج کے یہ میں بات کروں گا کہ ہمیں جاننے کے ساتھ ہی، ملنے کے ساتھ ہی یہ بتا دینا چاہیے کہ آپ کو کتنی دیر کے لیے آپ کا ارادہ بیٹھنے کا ہے۔ اگر آپ کو 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ بیٹھنا ہے تو جو آپ کے مہمان ہیں وہ آپ کے خاطر مدارات کے لیے، کھانے کے لیے کچھ ہو سکتا ہے خاص اہتمام کریں، کچھ یا تھوڑا سا وقت لیں، لیکن اگر آپ کو 15 منٹ 20 منٹ آدھے گھنٹے میں جانا ہے تو آپ ان کو بتا دیں کہ بھائی میں 15 منٹ کے لیے آیا ہوں، آدھے گھنٹے کے لیے آیا ہوں، تاکہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، عام طور پر سبھی لوگ کچھ نہ کچھ آپ کے تکلف یعنی خاطر مدارات کا اہتمام کرتے ہیں، تو ان کو اس کے حساب سے اندازہ ہو جائے کہ یہ نہ ہو کہ صاحب جب وہ تیاری آدھی ہو ان کی تو آپ کھڑے ہو جائیں کہ بھائی میرے پاس تو وقت نہیں ہے میں جا رہا ہوں، تو یہ ایک بد تہذیبی کی بات ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو آغاز میں ہی یہ بتا دینا چاہیے کہ اچھا، اسی طرح سے ایک بہت اہم چیز ہے وہ جوتے اتارنے کا مسئلہ ہے۔ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے گھر میں، ڈرائنگ روم میں، بیڈ روم میں بغیر جوتوں کی جو باہر اتار کے جاتے ہیں، لیکن مہمان جو ہوتے ہیں وہ اس چیز کا خیال نہیں کرتے۔ عام طور پہ وہ کہتے ہیں کہ صاحب میرے جوتا اتارنے سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو اس سے میں میزبان کی قالین کو، میزبان کے ڈرائنگ روم کو جو ہے آلودہ کر دوں، کوئی حرج نہیں، وہ صاف کرتے رہیں گے، مجھے نہ جوتے اتارنے پڑیں۔ تو اگر آپ کا یہ مشاہدہ ہے آپ کا کہ صاحب میزبان خود بھی جوتے اتار کے اندر جا رہے ہیں، تو آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنے جوتے باہر اتاریں۔ ہاں، اگر میزبان خود جوتوں سمیت اندر جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے گھر میں اس بات کا کوئی ایشو نہیں ہوتا، مسئلہ نہیں بنایا جاتا، یا وہ اس بات کا تکلف نہیں کرتے، تو ٹھیک ہے، پھر ایک الگ بات ہے۔ ہاں، اگر میزبان خود آپ سے کہے کہ صاحب کوئی حرج نہیں، جوتے ساتھ آ جائیے، اور زیادہ اثرات ہے تو ٹھیک، لیکن بہرحال اس کو، کیونکہ مجھے خود ذاتی طور پہ ہم نے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، لیکن کچھ مہمان ایسے آتے تھے جو اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرتے تھے اور جوتوں سمیت جناب دن دن آتے پھر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم آدھا گھنٹہ 1 گھنٹے تک بیٹھے ہوئے قالین کو صاف کرتے رہتے تھے۔ میں نے جس سبب سے اس موضوع کو چنا تھا وہ تکلف اور بے تکلفی کی جو ہماری روایات ہیں ان کے بارے میں بات یہ ہوئی کہ صاحب مہمان آئے، بچے بھی بڑے بھی، آپ نے ان کے لیے ڈرنکس کوئی نکالے، کوئی چائے نکالی، کافی نکالی، مہمان میں سے کسی نے 1 گھونٹ لیا اور باقی ڈرنک ویسے ہی چھوڑ دیا۔ ایک ڈرنک فرض کیجئے کہ جوس ہے، پھلوں کا تازہ جوس ہے، تو ایک جوس کی قیمت معقول ہوتی ہے، آپ نے 1 گھونٹ لے کے باقی سارا ضائع کر دیا، ظاہر ہے آپ کو چھوڑا ہوا کوئی اور تو نہیں پیے گا۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ زیادہ نہیں پی سکتے تو پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھائی مجھے تھوڑا دیجئے، اتنا میں نہیں پی سکوں گا، یہ سادہ منع کر دیں کہ نہیں میں یہ نہیں لوں گا ابھی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مگر کھانا پلیٹ میں نکال کے چھوڑ دینا یہ بتاتا ہے کہ صاحب ہمیں آپ کی چیز پسند نہیں آئی۔ اچھا، اسی طرح سے کچھ حضرات ہوتے ہیں جو حد سے زیادہ تکلف کرتے ہیں کہ میزبان نے آپ کے لیے کچھ چیزیں بنائی ہیں، 1 2 3 4 جتنی بھی چیزیں ہوں، اور آپ کہتے ہیں نہیں 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 بس مجھے خواہش نہیں، مجھے یہ نہیں ہے، مجھے وہ نہیں ہے وغیرہ، اور اگر لیا بھی آپ نے تو بڑی تکلف سے، جیسے کوئی آپ کی ناپسندیدہ چیز ہو، تو یہ میزبان کی کیا کہنا چاہیے، ایک طرح سے بے عزتی ہے یہ، کہ اس نے آپ کے لیے جو تیار کیا ہے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کے لائق نہیں ہے۔ اگر کسی کو پرہیز ہو وہ ایک الگ بات ہے، آپ ان کو بتا سکتے ہیں پہلے کہ صاحب میں مرچ نہیں لیتا یا میں چینی نہیں لیتا وغیرہ، اس قسم کی چیزیں جو بھی آپ کہیں وہ آپ پہلے سے ان کو بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے
تو لیکن نہ تو آپ کو بہت بے تکلف ہونا چاہیے، نہ آپ کو بہت زیادہ تکلف کرنا چاہیے۔ جو رسمی طور پہ طریقہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کے لیے کوئی چیز سرو کی گئی ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے کچھ اس میں سے چکھیے ضرور، اور کھانا اگر آپ کو کھلایا جا رہا ہے تو کھانا پیٹ بھر کے کھائیے۔ یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا کہ آپ نے کہا جی بس میں 2 لقمے لوں گا اور اس کے بعد اٹھ جاؤں گا، یا اگر کھانا آپ کو بہت اچھا لگا ہے تو یہ بھی نہ کریں کہ صاحب آپ اپنے خوراک سے زیادہ کھائیں۔ دراصل یہ جو ہمارے ہاں کا ایک رسم ہے تکلف کرنے کی اور اصرار کرنے کی، اس کا ایک خاص پس منظر ہے، اور وہ پس منظر یہ ہے کہ جب کسی کے گھر کوئی مہمان جاتا تھا تو عام طور پہ جو ہمارے روایتی طور پہ لوگ خوشحال اتنے نہیں ہوتے تھے، ان کے پاس اس زمانے کی بات تو اگر میں کروں 200 سال پہلے کی، 500 سال پہلے کی، 1000 سال پہلے کی، تو اس زمانے میں ان کے پاس اسٹاک نہیں ہوتا تھا۔ کچا اناج تو ہو سکتا ہے ہو، لیکن ایسی چیزیں کم ہوتی تھیں جو جیسے گوشت وغیرہ یا سبزی، تازہ سبزی، اس قسم کا اسٹاک ذرا کم ہوتا تھا لوگوں کے پاس۔ تو آپ کسی کے پاس پہنچے ہیں اور اس کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، اگر گھر کے 5 آدمیوں کے لیے، 4 آدمیوں کے لیے کھانا پکایا گیا ہے یا جتنا بھی اس کے پاس ہے، وہ سب کے سب مہمان کے سامنے لا کے رکھ دیں۔ 2 پہلو تھے اس کے، ایک تو یہ کہ سب مہمان کا پیٹ، میزبان کو اگر نہیں پتا کہ وہ کتنی خوراک ہے اس کی تو اس کو بھوکا نہ رہ جائے مہمان، اس وجہ سے وہ لوگ مہمان کے سامنے زیادہ سے زیادہ چیزیں لا کے رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ بھی تھا کہ جو لوگ کھاتے پیتے ہوتے تھے ان کی یہ کوشش ہوتی تھی، خواہش ہوتی تھی کہ سب آنے والے کو اپنی دولت سے محروم کیا جائے، کہ ہم دیکھیں کتنے کھاتے پیتے لوگ ہیں اور ہم کیا کیا اہتمام کر سکتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں جو مہمان ہوتا تھا اس کی کوشش ہوتی تھی کہ یہ ظاہر کرے کہ صاحب ہم بڑے سیر چشم ہیں، یعنی جس کو رجے پوجے کہتے ہیں، کہ ہمیں بھوک یعنی ایسا خواہش نہیں ہے اور ہم جو ہے بہت تھوڑا سا کھاتے ہیں۔ وہ آپ کو تکلف کرتا ہے، نہیں بس ہو گئے، بہت ہو گیا، میں نے بہت لے لیا اور کر لیا، اس قسم کی باتیں۔ اور تو یہ اصرار کرنا، یہ اس زمانے کی باتیں ہیں ساری، اور خاص یہ ہمارے ایران میں اور پاکستان، ہندوستان کے علاقوں میں یہ کچھ زیادہ ہیں۔ اس کے مقابلے میں دوسرے دنیا کے جو ممالک ہیں، یورپ، امریکہ وغیرہ ہو گئے، عرب ممالک ہو گئے، ان میں اس قسم کا تکلف نہیں کیا جاتا۔ جس کو بھوک ہوتی ہے اس کو بلایا جائے تو وہ اطمینان سے بیٹھ کے کھا لیتا ہے، وہ کوئی نخرے نہیں دکھاتا۔ مجھے یاد ہے کہ ماہر القادری صاحب نے اپنے سفر نامے میں لکھا تھا، افریقہ گئے تھے، جنوبی افریقہ، کہ کسی یونیورسٹی کے پروفیسر کے ساتھ، جو انگریز پروفیسر تھا، اس کے ساتھ ملاقات کے لیے وہ گئے، تو پروفیسر نے ان سے پوچھا چائے پیو گے؟ تو ماہر القادری صاحب ہمارے بڑے مشہور ادیب اور شاعر تھے، رسالہ فاران کے ایڈیٹر بھی تھے، اور کوئی میرے خیال میں 20 یا 25 سال پہلے ان کا انتقال ہوا۔ تو بڑے مہربان آدمی تھے، میرے ساتھ بھی بڑی شفقت کرتے تھے۔ ماہر القادری صاحب سے اس پروفیسر نے پوچھا کہ وہ چائے پیو گے؟ انہوں نے کہا نہیں شکریہ۔ تو اس کے بعد لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میں 2 گھنٹہ اس کے پاس بیٹھا رہا، باتیں کرتا رہا، لیکن اس ظالم نے دوبارہ نہیں پوچھا۔ اور جب انہوں نے واپس آ کے لوگوں سے کہا کہ بھائی یہ تو عجیب آدمی ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، یہاں کا طریقہ ہی یہی ہے، اگر ایک دفعہ پوچھتے ہیں، اگر آپ کو خواہش ہے تو آپ بتا دیجئے، وہ آپ کے لیے چائے کا اہتمام کر دے گا۔ اگر آپ نے نہیں ایک دفعہ کہہ دیا تو وہ یہی سمجھے گا کہ آپ کو واقعی خواہش نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہمیں بے جا تکلفات سے بھی پرہیز کرنا چاہیے اور بہت بے تکلفی سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ صاحب آپ کے سامنے کوئی اچھی چیز اگر لا کے زیادہ رکھ دی گئی ہے، کوئی مہنگی چیز ہے، مثلاً کاجو آپ کے سامنے لا کے رکھ دیے گئے ہیں یا چلغوزے لا کے رکھ دیے گئے ہیں، تو آپ اس کو اوپر شروع ہو اور چلغوزے کی ساری پلیٹ ختم کر دیں، اور چاہے وہ بیچارہ جو ہے اس نے اپنے بچوں کے لیے خریدے ہیں کچھ کی۔ ایک اور جو اہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ محفل کے آداب میں شامل ہے کہ آپ دوسروں کو بھی گفتگو کا موقع دیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے کہ ہر بات میں اپنی بات
پہلے کرتے ہیں یہ میں نے یہ کیا، میں نے کیا، مجھے یہ پتا ہے، میں نے یہ پڑھا، میں نے وہ کسی دوسرے کو موقع ہی نہیں دیتے. اسے فرض کر لیتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ عالم کوئی نہیں ہے، مجھ سے زیادہ پڑھا لکھا کوئی نہیں ہے. یا کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ صاحب وہ کسی محفل میں چلے گئے، وہاں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے، آپ نے اپنا موبائل فون نکالا یا لیپ ٹاپ آن کر لیا اور اس کے ساتھ مصروف ہو گئے، گویا میزبان کی آپ کی نظر میں کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. میزبان جو ہے بیٹھا ہوا ہے بیچارہ، اور آپ اپنے فون کے اوپر چیٹ کر رہے ہیں یا لیپ ٹاپ کے اوپر بات کر رہے ہیں یا کچھ اور کتاب نکال کے پڑھنی شروع کر دی اگر کسی نے فرض کیجیے. تو یہ مناسب طریقہ نہیں ہے. اب ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کو سکھائیں، یہ باتیں بتائیں، ان کو گھر میں تربیت دیں، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سب کس طرح سے ہمیں کسی کے گھر جا کے اپنے رویہ رکھنا چاہیے. تو یہ آج کی گفتگو کے بارے میں، آج کی گفتگو تھی، ہمارا ٹاپک تھا. آج سیٹ اپ میں نے کچھ کرنا چاہا تھا کہ اپنی اسکرین آپ کے ساتھ شیئر کروں، لیکن عین وقت کے اوپر کنیکشن نہیں ہو سکا، اس وجہ سے آپ کو اسکرین نہیں دکھا سکتا ابھی میں. کتاب ہماری آج کی اردو، کلاسیکل ہندی اور انگریزی کی ایک ڈکشنری ہے. میں کوشش کروں گا کہ آئندہ جب ہمارا سیٹ اپ ٹھیک ہو جائے، کیونکہ یہ بڑی اچھی ایک ڈکشنری ہے. یہ سن 1881 میں شائع ہوئی تھی، آج سے تقریباً 140 سال پہلے. 1,00,000 سے زیادہ الفاظ و تراکیب پر یہ ڈکشنری مشتمل ہے. ترتیب اس کی اردو کے الفاظ کے حساب سے ہے، الف ب پ، اور اس کے بعد اس کا ہندی میں مترادف لکھا گیا. ہندی میں کیسے لکھا جائے گا، دیوناگری میں اس کا لکھا گیا ہے. اس کے بعد پھر اس کا انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اس کا مطلب لکھا گیا ہے. انگریزی میں لکھا گیا، سوری اردو میں نہیں لکھا گیا، انگریزی میں اس کا مطلب لکھا گیا ہے. تو اردو کی لغت، یہ ڈکشنری لکھنے کا سلسلہ شروع ہی یورپینز کے آنے کے بعد ہوا. ہمارے تاریخ میں، بر صغیر کی تاریخ میں بہت سارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں، بڑے اچھے شاعر گزرے ہیں، بڑے ادیب گزرے ہیں، محققین گزرے ہیں، مگر کسی نے اردو کی لغت، اردو کی ڈکشنری لکھنے پر توجہ نہیں دی. یورپینز کی آنے سے پہلے بر صغیر میں، یعنی پاکستان، ہندوستان میں صرف فارسی کی لغت تھی، اور ان فارسی کی لغت میں کبھی کبھی ہندی کے جو رائج الفاظ تھے، زیادہ استعمال ہونے والے، وہ دے دیے جاتے تھے. تو اردو لغت لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اسپینش، اور کیا نام ہے جناب ہمارے اسپین کے ساتھ جو ایک ملک ہے، پرتگیز نے، انہوں نے شروع کیا سلسلہ. اس کے بعد انگریزوں نے اس کام کو بہت آگے بڑھایا. تو یہ جو پلیٹ صاحب تھے، پیدا کلکتہ میں ہوئے تھے، تو ظاہر ہے ان کو اردو زبان اور مقامی زبانیں سننے کا بچپن سے اتفاق ہوا. پھر وہ ان کے والد کا انتقال ہو گیا تو چلے گئے انگلستان واپس، اور وہاں انہوں نے اپنی کوئی ڈگری وغیرہ لی، اسکول کی ڈگری یا کالج. پھر انڈیا واپس آئے، اور انڈیا واپس آ کے اسکول کے کسی کے وہ فارسی میتھ کے ٹیچر بن گئے. تو پھر انسپیکٹر آف اسکولز ہو گئے، اور اس کے بعد پھر 40-41 سال کی عمر میں ہی بیمار ہو گئے، اور بیمار ہونے کے بعد انگلستان واپس چلے گئے، اور وہاں جا کے انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کی، اور اس کے بعد پھر کسی یونیورسٹی میں وہ پروفیسر ہو گئے فارسی کے. تو پلیٹس نے اردو، ہندی اور فارسی تینوں زبانوں پر عبور حاصل کیا، اور یہ اس شخص کا کارنامہ ہے
کہ وہ لوگوں سے مل کے، عام لوگوں سے مل کے زبان کو سنتا تھا، ان کے الفاظ کے صحیح معنی دریافت کرتا تھا، ان کے یہ جاننا پوچھتا تھا لوگوں سے کہ صاحب اس کے کیا کیا معنی ہو سکتے ہیں، اور کسی خاص طرز کے لیے اس کو کیا کہا جائے گا. یہ ساری چیزیں اپنے پاس لکھ کے وہ لے کے گیا تھا، اور لے جانے کے بعد پھر اس نے 50 سے 51 سال کی عمر میں ایک ڈکشنری شائع کی. اور یہ ڈکشنری اتنی اچھی ڈکشنری ہے، اتنی کمپریہنسو کو کیا کہیں گے، محیط ہے، کہ آج بھی اس ڈکشنری کا ایک بڑا اہم کردار ہے ہندی اور اردو کے الفاظ کے سلسلے میں. اور میں خود بھی جو اپنا کام کر رہا ہوں قافیہ کی کتاب کو ترتیب دینے کا، جس میں میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ الفاظ کے درمیان شامل کروں گا، اس میں پلیٹس کی ڈکشنری سے میں نے بہت مدد لی ہے. تو یونیورسٹی آف شکاگو نے اس کو ترتیب دیا ہے کتابی شکل میں، PDF ان کے پاس اویلیبل ہے یونیورسٹی کی سائٹ کے اوپر. اور اسی طرح سے ایک ویب سائٹ ہے hawramani.com کے نام سے، urdu.hawramani، جہاں پہ یہ ڈکشنری کے تمام حروف کو آپ آن لائن سرچ کر سکتے ہیں، ان کے معنی دیکھ سکتے ہیں. تو میں نے اس ڈکشنری کا ایک صفحہ کھولا ہوا تھا اپنے پاس جو آن لائن ہے، اور صرف آپ کو یہ بتانے کے لیے کہ اس نے کتنی محنت سے اس میں لکھا ہے. تو میں نے لکھا پے نون الف، پناہ. پناہ کے جو معنی مجھے اس ڈکشنری میں آن لائن ملے ہیں وہ یہ کہ ایک تو پناہ پن کے معنی میں، جیسے بڑ پناہ، بھول پناہ. دوسرا معنی اس نے دیے ہیں وڈتھ اور بریڈتھ کے، چوڑائی کے، پنہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کا پنہ کپڑے کا جو ہے 1.25 گز ہے. تیسرا پناہ جو ہے وہ ایک بیوریج ہے، یعنی جوس ہے ایک پھل کا جو زیادہ تیکھا ہوتا ہے. اسی طرح سے پنہ جو ہے وہ پتی کو بھی کہتے ہیں، گولڈ کی یا سلور کی، سونے کی یا چاندی کی پتی ہوتی ہے، اس کو پنہ کہتے ہیں. اسی طرح سے پنہ جو ہے وہ زمرد کو، ایمرلڈ کو بھی کہتے ہیں. اور پنہ جو ہے وہ جوتے کے اپر کو بھی کہتے ہیں، جس کو اردو میں پتہ نہیں کیا کہا، ہم اپنی زبان میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن اس میں پنہ کا مطلب لکھا ہوا ہے. اس کے بعد پنہ کا مطلب ہے پینا، پینا کا مخفف پنہ ہے. اور پنہ کا مطلب ہے، پنا کا مطلب ہے ریزیڈیو آف سیڈ، جیسے بنانے کی کھلی نکالی جاتی ہے، اس کو پنا کہتے ہیں. اسی طرح سے پنا جو ہے وہ گولے کو یا گیند کو کسی چیز کی بنی ہوئی ہے وہ بھی کہلاتی ہے. اسی طرح سے پنا ایک لفظ ہے، اور اس میں دیا ہوا ہے کہ کسی اور جگہ آپ اس میں جا کے دیکھیں. تو میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ اس شخص نے کتنی محنت کی ایک ڈکشنری مرتب کرنے پہ. ناقابل یقین کہ صاحب ایک آدمی 3 زبانوں پہ، 3 ایسی زبانوں پہ جن میں سے ایک زبان پہ عبور حاصل کرنا ہے بڑا مشکل کام ہے. 3 زبانوں پہ اس کو عبور حاصل کیا. عربی کی بھی یقیناً اس نے کچھ مطالعہ کیا ہوگا. انہوں نے صرف ڈکشنری ہی کی تعریف نہیں کی تھی، انہوں نے ہندی اور فارسی کی قواعد کی کتابیں بھی لکھی. تو یقیناً جو لوگ کام کرتے ہیں ان کے کام کو پھر سراہا بھی جاتا ہے. جو لوگ اہم کام کرتے ہیں ان کے کام کو دنیا سراہتی ہے. جیسے آج 140 سال کے بعد میں بیٹھ کے فلیٹس کی کتاب کو سراہ رہا ہوں اور آپ اس کو سن رہے ہیں. تو میں آپ لوگوں کو خود بھی میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی آپ کام کیے جائیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں کہ لوگ آپ کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، آپ کے کام کو سراہ رہے ہیں نہیں سراہ رہے. اگر آپ کا کام اس لائق ہوگا کہ لوگوں کے کام آئے، لوگوں کے لیے اہم ہو،
تو لوگ آپ کو یقیناً سراہیں گے، اور اگر آپ کا کام غیر اہم ہے تو پھر کس کو کیا ضرورت ہے سراہنے کی۔ اس کے بعد جناب میرے پاس ہے کہ حافظ شیرازی کی ایک غزل، اس کا اردو ترجمہ بھی میں آپ کے پاس پیش کروں گا کہ اگر آ ترک شیرازی بدست آرد دل مارا، اگر وہ ترک شیرازی، شیراز کے رہنے والے لوگ جو ہیں وہ ویسے ہی بہت حسین مشہور ہیں، اور حافظ شیرازی خود بھی شیراز کے تھے، اور وہاں ترک جو تھے وہ حکمراں رہے بڑے عرصے تک۔ اگر ترکی کے حکمراں خاندان عام طور پر ظاہر ہے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، کیونکہ بادشاہ جو ہے وہ خوبصورت خواتین سے شادی کرتے ہیں اور ان کی اولادیں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، تو ترک شیرازی اگر وہ حسین ترین خاتون بدست آرد دل مارا، آرد جو ہے یہ آورد کا مخفف ہے کہ ہمارے دل کو اپنے ہاتھ میں لے لے، یعنی قبول کر لے، بخال ہندواش بخشم، میں اس کے سیاہ، ہندو کہتے ہیں کالے کو، میں اس کے کالے دل کے عوض اس کو بخش دوں، سمرقند و بخارا را، بخال ہندواش بخشم سمرقند و بخارا را۔ تو اس کے اوپر سنا ہے تیمور نے ان کو کہا بھی تھا کہ ہم نے تو اتنی مشکل سے سمرقند و بخارا فتح کیا اور تم بخشے دیے جا رہے ہو، تو اس نے کہا یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کو دیا اور مجھے نہیں دیا، کہ آپ اس کے اہل ہیں اور میں اس کا اہل نہیں ہوں۔ دوسرا شعر تو اس غزل میں بہت ہیں، لیکن میں نے 5 اشعار منتخب کیے ہیں کہ بدہ ساقی مائے باقی کی در جنت نہ خواہی یافت، بدہ ساقی مائے باقی کی در جنت نہ خواہی یافت، کنارے آب رکن آباد گلگشت مسلح رہا، کہ اے ساقی بچی ہوئی شراب بھی دے دے، کہ یہ جو رکن آباد کا پانی کا کنارہ ہے اور یہ جو مسلح کے گلستانوں کی سیر ہے، ایسا پانی کا کنارہ اور ایسی گلستانوں کی سیر تو جنت میں بھی نہیں ملے گی۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ زر عشق ناتمامی ماں جمال یار مستغنیست، بآب و رنگ و خال و خط چی حاجت روی زیبا را، یار کا جمال ہمارے ناتمام عشق سے بے نیاز ہے، یعنی یار کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے، دوست کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمارے عشق کی وجہ سے اپنے آپ کو آراستہ کرے، اس لیے کہ جو چہرہ در حقیقت خوبصورت ہوتا ہے اسے بناؤ سنگار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو اگلا شعر ہے کہ حدیث از مطرب و میں گو و راز از دہر کم ترجو، کہ کس نگشود و نگشاید بحکمت این معمارہ۔ اب یہ ایک فلسفہ آ گیا ہے، فلسفہ یہ ہے کہ صاحب لوگوں کو کائنات پہ غور کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، راز ڈھونڈنے چاہیے یا نہیں ڈھونڈنے چاہیے۔ جیسے ہمارے علامہ اقبال ہیں، علامہ اقبال نے تو یہی تو آپ کو پیغام دیا ہے کہ صاحب آپ کائنات کے رازوں کو غور کریں، ڈھونڈیں، کائنات کی تسخیر کریں، مگر حافظ نے اس سے بالکل مختلف بات کہی کہ اے حکمت کے قائل، مطرب اور شراب کی داستان نہیں کہہ، اے حکمت کے متلاشی یا حکمت کی بنیاد پہ کائنات کے راز کو ڈھونڈنے والے، یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، تو بس مطرب اور شراب کی داستانوں میں ہی محو رہ، کیونکہ کسی سے حکمت کی مدد سے یہ معمہ نہ کبھی کھلا ہے اور نہ کھل سکے گا، یعنی فلسفے سے اور منطق سے کائنات کے رازوں کا پانا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ یہ بات یہ بھی درست ہے کہ صاحب فلسفہ جو ہے وہ اگر کائنات کے رازوں کو پانے کے لیے کوئی معقول راستہ ہوتا تو تمام فلسفیوں کی ایک ہی رائے ہونی چاہیے تھی، جیسے سائنس ہے کہ تمام سائنسدانوں کی ایک ہی رائے ہوتی ہے، سائنسدانوں کی 2 رائے نہیں ہوتی کسی بھی موضوع پہ، سوائے
نظریاتی بنیادوں پہ کوئی چیز اگر ہو ایک الگ ہے، لیکن جو فلاسفی آف سائنس ہے یا کہنا چاہیے کہ نظریات ہیں، سائنٹیفک تھیوریز ہیں، ان میں تو لوگوں کی رائے مختلف ہوتی ہیں، ہو سکتی ہیں، لیکن جو ایکچوئل سائنس ہے، پریکٹیکل سائنس ہے، اس میں کسی کی دو رائے نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد حافظ کا مقطع کہ غزل گفتی و در سفتی، غزل کہی تم نے اور موتی پرو دیے ہیں، غزل گفتی و در سفتی بیا و خوش بخوان حافظ، آؤ اور اسے اچھی طرح سے پڑھو حافظ، کہ بر نظم تو افشانت فلک عقد سریارہ، کہ فلک نے، کہ حافظ تم نے غزل کیا کہی ہے، موتیوں کی لڑی پرو دی ہے، آؤ اور اسے اچھی طرح سے پڑھو تاکہ تمہاری نظم پر آسمان سریا کے ستاروں کی لڑی نچھاور کرے۔ بہت خوبصورت ہے۔ اس غزل کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے جو ادیب ہیں، شاعر ہیں، ان کو فارسی ادب سے جڑے رہنا چاہیے۔ زبان سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، فارسی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، عربی سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ ابھی ہم نے بات کی آپ سے کہ پلیٹس نے 3 زبانوں پہ عبور حاصل کیا اور عربی کے بھی سیکھی اس نے، ظاہر اس کے علاوہ بھی ان کو کوئی زبانیں، مقامی زبانیں اور بھی سیکھی اس نے، تو زبان سیکھنا اتنا مشکل کام نہیں ہوتا۔ غزل کی جو روایت، خاص طور پہ غزل کی، ویسے تو مثنوی بھی ہیں اور قصیدہ بھی ہیں، بہت کچھ ہے، لیکن جو غزل کی روایت فارسی میں ہے وہ بہت پرانی ہے۔ اردو کے غزل کی روایت تو 300 سال سے زیادہ ہمیں اس کے سراغ کم ہی ملتا ہے، لیکن فارسی غزل کی روایت ہمیں 1200 سال 1400 سال پہلے 1200 سال پہلے تک مل جاتی ہے، اور اس میں بہت خزانے دفن ہیں، بہت خزانے ہیں اس میں اور آن لائن دستیاب بھی ہے۔ تو اگر ہم فارسی شاعروں کے کلام پڑھنے کی کا شوق رکھیں، عادت ڈالیں، تو یہ ہماری اردو کی شاعری کو ہی نہیں، فارسی کے الفاظ اگر ہم نثر میں بھی استعمال کرتے ہیں تو خوبصورتی بخشتے ہیں، آپ کو بلاغت آپ کے اندر آتی ہے، سلاست آتی ہے، روانی آتی ہے۔ تو یہ غزل کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید کسی کے دل میں خواہش پیدا ہو اور وہ فارسی کی طرف رجوع کریں۔ یہ ہمارے اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ عام آدمی جو ہے، جو بھاگ رہا ہے روزی کمانے کے لیے، اس سے تو ہم یہ سب نہیں کہہ سکتے، لیکن وہ لوگ جو ادب کے علمبردار ہیں، ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ قدیم ادب سے اپنا رابطہ ٹوٹنے نہ دیں۔ اس کے بعد ہمارے پروگرام میں تھا کہ ہم تقریر کے اوپر کچھ بات کریں گے، لیکن چونکہ اس وقت ہم اپنی اسکرین شیئر نہیں کر پا رہے، اس لیے تقریر نہیں کریں گے آج، اور میرے خیال میں وقت ہمارے پاس زیادہ ہو گیا ہے، 48-50 منٹ کا پروگرام ہو گیا ہے، تو جو ہماری ریگولر 6 بچوں کی امی کی کہانی ہے وہ بھی ہم آج نہیں سنائیں گے، اور اگلی ملاقات کے اوپر اس کو رکھتے ہیں۔ باقی تمام دوستوں کا شکر گزار ہوں میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ جناب طارق علی صاحب نے کہا ہے کہ مہربانی، برائے مہربانی لنکس کمنٹ سے عنوان میں ڈال دیں۔ جی میں ایسے ہی کروں گا، اس پروگرام کے ختم ہوتے ہی اس کا لنک ڈکشنری کا اس میں کمنٹس میں ڈال دوں گا میں۔ اور بہت شکریہ مریم، آپ نے کہا واہ خوبصورت کلام، اور خالد پرویز صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ آپ لوگوں کے میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ آپ رہے اور آپ نے اپنا وقت دیا، اور انشاءاللہ اگلے پیر کی شب آپ کے ساتھ ہم 10 بجے پھر حاضر ہوں گے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی بتاتا چلوں کہ نومبر میں ہم یہ وقت 9 بجے کا کرنا چاہیں گے، کیونکہ سردیاں آ جائیں گی تو پھر 10 بہت دیر سے بجتے ہیں سردیوں میں۔ اگر 5 بجے مغرب ہو رہی ہو تو 10 بجے کا مطلب ہے کہ مغرب کے 5 گھنٹے بعد۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ 9 بجے کا وقت مناسب رہے گا۔ آپ لوگوں کے رائے کا انتظار رہے گا اس معاملے میں۔ بہت شکریہ اور اللہ حافظ۔